السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید پیش خدمت ہے فاسٹ ایکشن۔ عمران گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں دھماکے کی باز گشت سنائی دی اور اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ قریب ہی کوئی فائر ہوا ہے۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں دوسرے دھماکے کی آواز سنائی دی اور عمران کا شعور اس دھماکے کے ساتھ ہی پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ قریب ہی فائر ہوا ہے۔ اچانک گہری نیند سے جاگنے کی وجہ سے وہ چند لمحے بے خیالی کے عالم میں آنکھیں کھولی پڑا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا جب اس نے دور سے کسی کی تیز آواز سنی۔ کوئی چیخ کر کہہ رہا تھا، ٹوم ٹوم تم کہاں ہو؟ ٹیری وہیں ٹھہرو، سیڑھیاں مت اترنا۔ دور سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی اور عمران اچھل کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس کی چھٹی حس شدید ترین خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریسٹ روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر کی راہداری میں آ گیا۔ اس راہداری کے آخر میں سیڑھیاں آپریشن روم میں جاتی تھیں۔ وہ تیزی سے راہداری میں دوڑتا ہوا سیڑھیوں پر آیا اور پھر سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے آپریشن روم میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر تیزی سے آپریشن روم میں آ گیا۔ اسی لمحے اس نے ایک پرچھائی سی دروازے سے باہر نکلتی دیکھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلیک زیرو کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ آوازیں کیسی ہیں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کیونکہ باہر جاتی پرچھائی دیکھ کر وہ یہی سمجھا تھا کہ بلیک زیرو باہر گیا ہے۔ چنانچہ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، مگر دوسرے لمحے وہ ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ اس کی نظریں سامنے روشن اسکرین پر پڑ گئی۔ اسکرین پر دانش منزل کے صحن کا منظر اور مین گیٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا اور صفدر برآمدے سے نکل کر تیزی سے کار کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس نے دور کیپٹن شکیل کو بھی دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ حیرت سے بت بنا کھڑا ان دونوں کی یہ عجیب و غریب کارروائی دیکھنے لگا۔ اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک ڈائل گھمایا تو برآمدے کا منظر بھی اسکرین پر نظر آنے لگا اور اسی لمحے اس کی نظریں برآمدے میں پڑے بلیک زیرو پر پڑ گئیں۔ بلیک زیرو کی آنکھیں نقاب کے اندر سے کھلی ہوئی نظر آ رہی تھیں، جبکہ اس کا پورا جسم ساکٹ پڑا ہوا تھا۔ حیرت انگیز، یہ صفدر اور کیپٹن شکیل آخر کر کیا رہے ہیں؟ عمران نے بے اختیار کھوپڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اب وہ باہر بھی نہ نکل سکتا تھا کیونکہ اس طرح ان دونوں کا شک یقین میں بدل جاتا کہ عمران بھی ایکسٹرو کے ساتھ منسلک ہے۔ اسی لیے وہ آپریشن روم سے نہ نکلا۔ اسی لمحے اس نے صفدر کو کار میں بیٹھتے اور پھر کار تیزی سے مین گیٹ کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ عمران کا ہاتھ مین گیٹ بند کرنے والے بٹن کی طرف بڑھا، مگر دوسرے لمحے وہ رک گیا کیونکہ صفدر نے کار گیٹ کے قریب روک دی تھی اور پھر اچانک کمرے کی دیوار میں لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی اور عمران بری طرح چونک پڑا۔ اس بلب کے جلنے بجھنے اور سیٹی کی آواز بتا رہی تھی کہ دانش منزل میں کوئی بم آن کیا گیا ہے۔ یہ حفاظتی سسٹم ایسا تھا کہ جیسے ہی عمارت کے اندر کہیں بھی کوئی بم آن کیا جاتا، یہ نظام خود بخود جل پڑتا تھا اور آپریشن روم میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھتی اور بلب جلنے بجھنے لگتا۔ اسی لمحے اس نے کیپٹن شکیل کو دوڑ کر کار کی طرف بڑھتے دیکھا۔ بلب چند لمحے جلنے بجھنے کے بعد خود بخود بند ہو گیا اور سیٹی کی آواز ختم ہو گئی۔ عمران سمجھ گیا کہ خودکار حفاظتی سسٹم نے آٹومیٹک طریقے سے ان بموں کو ناکارہ کر دیا ہے۔ اب یہ بم بیکار ہو چکے تھے۔ عمران کی نظریں اب کار کی طرف تھیں اور پھر جب کیپٹن شکیل بھی اچھل کر صفدر کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور صفدر نے تیزی سے کار مین گیٹ کی طرف بڑھا دی، عمران نے تیزی سے مین گیٹ کا بٹن آف کر دیا اور پھر اس نے اسکرین پر دیکھا کہ اس سے پہلے کہ کار مین گیٹ کے قریب پہنچتی، مین گیٹ بند ہو چکا تھا اور کار گیٹ کے قریب رک گئی تھی۔ کار کے رکتے ہی عمران تیزی سے دوڑتا ہوا آپریشن روم سے باہر نکل آیا کیونکہ اسے یہی لمحہ غنیمت محسوس ہوا تھا۔ ظاہر ہے مین گیٹ کے بند ہوتے ہی وہ واپس مڑتے اور اس وقت اگر عمران باہر نکلتا تو وہ اسے آپریشن روم سے نکلتے دیکھ لیتے۔ اس لیے اس نے کار رکتے ہی دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور آپریشن روم سے نکل کر برآمدے میں پہنچ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ صفدر اور کیپٹن شکیل کو ان کی اس عجیب و غریب حرکت کا ایسا مزہ چکھائے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے باقی ممبروں کے لیے عبرت کا نشان بن کر رہ جائیں گے۔ عمران جیسے ہی برآمدے میں پہنچا، اس نے صفدر اور کیپٹن شکیل کو کار سے نکل کر آپریشن روم کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا اور پھر عین اسی لمحے وہ دونوں یوں ٹھٹک کر رک گئے جیسے چابی کے کھلونے کی چابی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی نظریں برآمدے میں کھڑے ہوئے عمران پر پڑ گئی تھیں۔ ارے آؤ آؤ، اتنی جلدی دانش منزل سے واپس کیوں جا رہے ہو؟ آخر تمہارا بھی تو حق ہے اس پر۔ عمران نے برآمدے سے باہر قدم بڑھاتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر واپس مڑا اور برآمدے کے اسٹون کے پیچھے ہو گیا کیونکہ کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا تھا اور جیسے ہی عمران ستون کی آڑ میں ہوا،
ایک گولی تیزی سے اس کے قریب سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ یہ عمران کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ٹرک میں ختم ہو چکا تھا۔ اچانک صفدر کی آواز سنائی دی اور عمران بری طرح چونک پڑا، کیونکہ آواز صفدر کی بجائے کسی اور کی تھی۔ ٹرک میں ختم نہیں ہوا تو اب ختم ہو جائے گا، کیپٹن شیل نے چیختے ہوئے جواب دیا اور ایک اور فائر کر دیا۔ اس بار بھی آواز دوسری تھی اور عمران کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ یہ دونوں صفدر اور کیپٹن شیل کی بجائے ان کے میک اپ میں کوئی اور، مگر اب وہ واپس آپریشن روم کی طرف نہ جا سکتا تھا، کیونکہ اس طرح وہ ان کی گولیوں کی زد میں آ جاتا۔ اس کی جیب میں ریوالور بھی نہ تھا، کیونکہ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ صفدر اور کیپٹن شیل کی بجائے کوئی اور ہوں گے۔ اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ریوالور سنبھالے علیحدہ ہو کر مختلف سمتوں سے اس کی طرف بڑھ رہے تو عمران کو معلوم ہو رہا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ ان کی گولیوں کا شکار ہو سکتا ہے، مگر عمران ذہنی طور پر مطمئن تھا۔ خطرے کا بھرپور احساس ہوتے ہی اس کی عمرانیت جاگ اٹھی تھی۔ وہ ستون سے اور زیادہ چمٹ گیا۔ وہ دونوں قدم با قدم آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ عمران نے پیر میں پہنا ہوا جوتا پیر کی مدد سے ہی اتارا اور پھر اس کی ٹانگ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس کا جوتا بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح اڑتا ہوا دائیں ہاتھ پر آنے والے صفدر کے اس ہاتھ پر پڑا جس پر اس نے ریوالور پکڑا ہوا تھا، اور اچانک پڑنے والی جوتے کی ضرب سے اس کے ہاتھ سے ریوالور نکلتا چلا گیا۔ اور عین اسی لمحے عمران نے اچانک ہی چھلانگ لگائی اور فضا میں ہی کلا بازی کھا گیا، کیونکہ ٹیری نے اس کے ستون کی آڑ سے نکلتے ہی اس پر گولی چلا دی تھی، مگر فضا میں کلا بازی کھا جانے کی وجہ سے گولی اس کے پیٹھ کے نیچے سے ہی نکلتی چلی گئی اور ٹیری کو دوسرا فائر کرنے کا موقع نہ ملا اور عمران نے اسے چھاپ لیا۔ عمران نے اسے چھاپتے ہی دونوں ہاتھوں کو محسوس انداز میں حرکت دی اور ٹیری جیسا لہیم شہیم آدمی اس کے ہاتھوں سے اچھلتا ہوا سامنے کھڑے ٹوم سے جا ٹکرایا، جو اس دوران ہاتھ سے گرنے والا ریوالور اٹھا کر سیدھا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے جا گرے اور ٹوم کے ہاتھ سے ریوالور پھر نکل کر دور جا گرا۔ ٹیری کا ریوالور پہلے ہی گر چکا تھا اور پھر دونوں تیزی سے اٹھے، مگر اسی لمحے عمران ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا اور پھر عمران کی لات ٹیری کی پسلیوں اور اس کا مکہ ٹوم کی گردن پر پڑا اور وہ دونوں ایک بار پھر نیچے گر گئے۔ ان کے نیچے گرتے ہی عمران فضا میں اچھلا اور پھر اس کا ایک پیر ٹوم کے سینے پر اور دوسرا پیر ٹیری کے سینے پر پوری قوت سے پڑا اور ان دونوں کے حلق سے تیز چیخیں نکل گئی۔ ٹیری نے انتہائی پھرتی سے عمران کی لات پکڑ کر گھسیٹ لی اور عمران منہ کے بل فرش پر جا گرا اور اس کے نیچے گرتے ہی وہ دونوں تیزی سے اٹھنے لگے، مگر عمران نے نیچے گرتے ہی دونوں ہاتھ منہ کے آگے کیے اور پھر جیسے ہی اس کے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکے اس کے جسم کا پچھلا حصہ تیزی سے بلند ہوا اور اس کے پیروں کی بھرپور ضرب ان دونوں کے چہروں پر پڑی اور وہ پلٹ کر زمین پر جا گرے اور عمران کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ان دونوں کے درمیان کھڑا تھا اور پھر عمران نے اٹھنے ہی نہ دیا۔ اس کے دونوں پیر بجلی کی سی تیزی میں حرکت میں آئے اور ان دونوں کے چہروں پر پیروں کی بھرپور ضربیں پڑی۔ ان کے حلق سے ایک بار پھر چیخیں نکلی اور پھر وہ دونوں ہی تیزی سے زمین پر ہی لوٹتے چلے گئے۔ اس طرح وہ دونوں درمیانی فاصلہ بڑھا کر عمران کی ضربوں سے بچنا چاہتے تھے، مگر عمران ان کے کروٹیں لیتے ہی تیزی سے جھکا اور پھر ٹوم اس کے ہاتھوں پر بلند ہوتا چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹیری کروٹ بدل کر اٹھتا، عمران نے پوری قوت سے ٹوم کو اس کے اوپر دے مارا اور ٹوم کا جسم توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح ٹیری کے جسم سے ٹکرایا اور ان کے منہ سے دردناک چیخیں نکل گئیں اور ان دونوں کے سر آپس میں پوری قوت سے ٹکرائے تھے۔ یہ ٹکر اتنی زوردار ثابت ہوئی کہ وہ دونوں ہی ساکت ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ عمران کا چہرہ جوش اور غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ تیزی سے جھکا اور ٹیری کا جسم ایک بار پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ ٹیری کا سر زمین سے ٹکرایا اور چونکہ وہ سر کے بل گرا تھا اس لیے اس بار چٹک کی تیز آواز سنائی دی اور ٹیری کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ عمران نے جھک کر بے ہوش پڑے ٹوم کو اٹھایا اور وہ اس کے ساتھ بھی یہی حرکت دہرانے والا تھا کہ اچانک رک گیا۔ اس کو خیال آیا کہ اگر یہ بھی مر گیا تو پھر اس راز سے وہ پردہ نہ اٹھ سکے گا کہ یہ دونوں کون ہیں اور دانش منزل میں کیسے گھس آئے تھے۔ چنانچہ وہ اسے ہاتھوں میں اٹھائے تیزی سے روم نمبر 5 کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے لاک کھولا اور یہ دیکھتے ہوئے وہ بری طرح ٹھٹک گیا کیونکہ کمرے میں سے اسٹار برادرز پڑے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن وہ دونوں بے حس و حرکت تھے۔ عمران کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اب اس کے ذہن میں نیند کی حالت میں سنے ہوئے الفاظ گونج اٹھے کہ ٹوم تم کہاں ہو اور ٹیری وہیں ٹھہر جاؤ، سینئر نہ اترنا۔ وہ سمجھ گیا کہ صفدر اور کیپٹن شیل کے میک اپ میں یہ اسٹار برادرز تھے، ٹوم اور ٹیری، اور ظاہر ہے اسٹار برادرز کے میک اپ میں صفدر اور کیپٹن شیل ہوں گے۔ عمران نے ٹوم کو ایک طرف پھینکا اور پھر صفدر اور کیپٹن شیل کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ ان پر جھکا اس نے دونوں کو محسوس انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے دیکھا اور وہ ٹھٹک کر غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں آئی کوڈ میں کچھ کہہ رہے تھے اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ ساری بات سمجھ گیا
ان دونوں کو سوئیاں مار کر مفلوج کیا گیا تھا۔ صفدر نے بتایا کہ اس کے بازو میں سوئی ماری گئی ہے جبکہ کیپٹن شیل کی گردن میں سوئی موجود تھی۔ عمران نے تیزی سے صفدر کا بازو ٹٹولا اور پھر چند لمحوں بعد اس نے چٹکی بھر کر سوئی باہر کھینچ لی۔ سوئی کا ایک سرا موٹا تھا، اس لیے وہ سرا جسم سے باہر تھا۔ اگر یہ موٹا سرا نہ ہوتا تو سوئی خون کی روانی میں شامل ہو کر دل تک پہنچ جاتی اور اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ چونکہ مقصد صرف انہیں مفلوج کرنا تھا، اس لیے سوئی کا پچھلا سرا موٹا رکھا گیا تھا۔ پھر عمران نے کیپٹن شیل کی گردن سے بھی سوئی باہر نکالی، اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور بھاگتا ہوا برآمدے میں پڑے ہوئے بلیک زیرو کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا تو اس کی سیاہ لباس پر سینے کے پاس سوئی کا موٹا سرا چمکتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ عمران نے سوئی باہر نکالی اور پھر بلیک زیرو کو اٹھا کر عمران آپریشن روم میں لے آیا اور آپریشن روم سے گزر کر وہ اسے ایک ملحقہ چھوٹے کمرے میں لے آیا اور اس نے اسے میز پر لٹا کر الماری کھولی اور پھر اس سے 2 شیشیاں نکال کر اس نے ان دونوں کی ڈھکن کھولی اور ایک شیشے میں موجود محلول دوسری شیشی میں ڈال دیا اور پھر اس شیشے کو اچھی طرح ہلا کر اس نے دونوں محلولوں کو مکس کیا اور پھر بلیک زیرو کا منہ کھول کر اس محلول کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دیے۔ تم چند لمحوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے، میں روم نمبر 5 میں جا رہا ہوں تاکہ صفدر اور کیپٹن شیل کو ٹھیک کر سکوں، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا آپریشن روم سے نکل کر روم نمبر 5 میں پہنچ گیا۔ ٹوم ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ عمران نے وہی محلول صفدر اور کیپٹن شیل کے حلق میں ٹپکایا اور پھر شیشے کا ڈھکن بند کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ وہ اب ان کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں تھا اور پھر چند لمحوں بعد ان دونوں کی جسموں میں حرکت پیدا ہونی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوتے چلے گئے۔ عمران صاحب ہم شرمندہ ہیں، ان دونوں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شرمندہ بعد میں ہونا، پہلے تفصیل بتاؤ کہ یہ سب چکر کیا ہے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور صفدر نے تفصیل سے ریسٹورانٹ سے لے کر بیٹھے بیٹھے مفلوج ہونے اور پھر کوٹھی میں گزرنے والے تمام واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ آپ کو پنکچر کے ذریعے تمہاری لاشعور سے تمام معلومات حاصل کی گئی، بڑا خطرناک طریقہ ہے، اگر اس کرنل کا ہاتھ ذرا سا بھی چوک جاتا تو تمہاری موت یقینی تھی۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ہاں لیکن وہ کرنل اس کام میں بے حد ماہر ہوگا، وہ اس کوٹھی میں رہ گیا ہے، یہ دونوں سے کہہ کر آئے تھے کہ وہ کسی فلائٹ میں سیٹوں کا انتظام کرے، ہم آ رہے ہیں۔ صفدر نے کھڑے ہوتے کہا ٹھیک ہے، اب تمہاری شرمندگی اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ تم دونوں اس میک اپ میں جاؤ اور اس کرنل کو گھیر کر یہاں لے آؤ، عمران نے کہا اور ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ عمران نے ان کے باہر جاتے ہی تیزی سے کمرے کے ایک کونے کا حصہ دبایا تو دیوار کا ایک حصہ تیزی سے سرک گیا، اندر ایک انٹرکام نما آلہ پڑا ہوا تھا۔ بلیک زیرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا یس عمران صاحب، صفدر اور کیپٹن شیل اسٹار برادرز کے روپ میں ان کے تیسرے ساتھی کو گھیرنے جا رہے ہیں، تو مین گیٹ کھول دو اور ان کے باہر جانے کے بعد روم نمبر 5 میں آ جاؤ تاکہ ہم اسٹار برادرز کے باقی ماندہ اسٹار کے ساتھ فاسٹ ایکشن کر سکیں، نے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے آنا بند کر دیا اور پھر وہ تیزی سے بے ہوش پڑے ہوئے ٹوم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے پہلے تو ٹوم کی تلاشی لی اور پھر اس کی جیب سے بی ایم کی فائل نکالی۔ فائل دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اگر فائروں کی آوازوں سے اس کی نیند نہ کھل جاتی تو یہ مجرم اپنے فاسٹ ایکشن کی بنا پر فارمولہ لے کر نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس نے فائل طے کر کے اپنی جیب میں ڈالی اور پھر ٹوم کا منہ اور ناک دبا کر اسے ہوش میں لانے لگا۔ ٹوم کا سانس بند ہوا تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور پھر جب عمران نے ہاتھ ہٹائے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اسی لمحے عمران کے دونوں ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے اور ٹوم کے چہرے پر بھرپور تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ بلیک زیرو بھی اسی لمحے اندر داخل ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ اب عمران کا فاسٹ ایکشن شروع ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ عمران کے فاسٹ ایکشن کے سامنے اسٹار برادرز کا فاسٹ ایکشن کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ٹوم نے تھپڑوں سے بچنے کی کوشش کی مگر عمران کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چل رہے تو ٹوم کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ ابھی تو یہ فاسٹ ایکشن کا آغاز ہے اسٹار صاحب، تم دیکھو تو صحیح کہ تم ابھی کس طرح تارے کی بجائے دل کا تارا بنتے ہو، عمران نے غلاتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھوں میں پہلے سے زیادہ تیزی ہو گئی اور ٹوم کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ساتھیوں کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجئے سبسکرائب تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔